اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ سمود ایک ایسی قوم تھی جو بڑی دولت مند تھی اور جائیداد والی تھی۔ اس قوم کے لوگوں کے پاس جانور پیسہ بہت تھا۔ اس قوم کے لوگوں کے پاس اونٹ اور بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ جب عاد قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم کر دی گئی، اس کے بعد اسی قوم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی قوم کو پیدا کیا جس کا نام سمود قوم تھا۔ اس قوم نے نئی نئی عمارتیں بنائی۔ ان لوگوں کے پاس مال اور دولت کی بھی بہت زیادتی ہو گئی اور یہی زیادتی ان کی گمراہی کی وجہ بنی۔ ان میں گھمنڈ پیدا ہو گیا اور وہ لوگ راہ سے بے راہ ہو گئے۔ ایک اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی عبادت کرنے لگے اور ظلم و بگاڑ کے کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سدھارنے، سمجھانے اور ان لوگوں کی بہتری کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے، سیدھا سچا راستہ بتاتے، لیکن ان کے دلوں پر جیسے مہر لگی تھی، وہ سنی انسنی کر دیتے، انہیں برا بھلا بھی کہتے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے تھے، اس لیے وہ لوگ ان کا کچھ نقصان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آخر اس پتھر دل قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی۔ اس قوم کے لوگوں نے کہا، اگر اپنا کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہوں اور آپ پیغام سچا اور آپ قوم کے نبی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، معجزہ ہمارے مطابق دکھانا ہوگا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اگر اس پہاڑ میں سے ایک لمبی چوڑی اونٹنی 10 مہینے کی گابھنا پیدا ہو اور اس کے بعد اس اونٹنی سے ایک اس کا بچہ پیدا ہو جو تندرست اور لمبا ہو، تب ہم اس معجزے کو دیکھ کر آپ پر ایمان ضرور لائیں گے اور تب ہر معاملے میں حضرت صالح علیہ السلام کی فرمانبرداری کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کو حکم دیا اور اچانک پہاڑ کو چیرتے ہوئے ایک بہت لمبی چوڑی 10 مہینے کی گابھن اونٹنی باہر آئی۔ پہاڑ میں سے اسی طرح کی اونٹنی نکلی جیسی اس قوم کے لوگوں کی مانگ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھتے ہی سمود قوم کے لوگ حیران رہ گئے۔ پھر اس اونٹنی سے ایک بچہ بھی اسی قد اور ڈیل ڈول کا پیدا ہوا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوا تھا۔ ابن عمر اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوسرے سرداروں کا دل بھی ایمان کی طرف متوجہ ہوا، لیکن جو پرانے اور گھاگ تھے انہوں نے کہا، یہ صالح تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ نبوت کا معجزہ نہیں بلکہ جادو کا اثر ہے۔ اس طرح جن کے دلوں میں ایمان کی کرن پھوٹنے والی تھی وہ پھر ان باتوں سے گمراہی کے اندھیرے میں چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنا انجام تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اب بھی قوم کو سمجھاتے، سیدھا سچا راستہ دکھاتے، مگر اس قوم پر شیطان اس طرح حاوی ہو چکا تھا کہ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا کہتے اور دن رات خدا کی نافرمانی کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے اونٹنی کے بارے میں کہا، دیکھو اس اونٹنی کی زندگی سے تمہاری زندگی ہے اور اس کی پریشانی سے تمہاری پریشانی ہے۔ آپ کو بتا دوں، اس اونٹنی کا خوراک بہت زیادہ تھا۔ وہ جب پانی پیتی تو ایک بار میں جتنی پانی اس کے سامنے لایا جاتا وہ سب پی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کے لیے حکم دیا کہ ایک دن کا پانی تم لوگ پیو اور ایک دن کا پانی وہ اونٹنی پیے گی، اور اس دن تم لوگ اس اونٹنی کا دودھ پینا۔ قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس بات پر سب خوش ہوئے، مگر کئی آدمیوں کو بھی دکھ ہوا۔ جب اونٹنی اپنی باری پر پانی پینے کے لیے کنویں پر جاتی تو پورا پانی ایک ایک بار میں پی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جتنا پانی پیتی تھی اسی کے مطابق اتنا دودھ بھی دیتی تھی کہ پورے قوم کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ اونٹنی کی شکل بہت لمبی تھی، بھاری بھرکم جسم، صورت، شکل، سب کچھ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے زبردست
دلیل تھی۔